السلام علیکم۔ ہم نے ابھی تک جو سیرت النبی پڑھی ہے اس میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد کے واقعات ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں دیکھ لیے تھے۔ اب ہم ہجرت کا دوسرا سال شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے کفار کی آنکھوں میں دھول چھونک کر صحیح سلامت مدینہ تشریف لے آئے تھے تو قریش بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ ناکام سمجھنے لگے تھے۔ چنانچہ اب ان کے نزدیک سب سے زیادہ ضروری کام مسلمانوں کو تباہ کرنا تھا۔ انہوں نے آپس کی رکابتوں کو، معمولی رنجشوں کو پسے پشت ڈال کر اپنی تمام تر قوتیں اور طاقتیں صرف اور صرف ایک ہی کام پہ لگا دی تھی، اور وہ یہ تھا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ مدینہ مکہ سے تقریباً 300 میل دور تھا، اور مدینہ پر حملے کی صورت میں راستے کے قبائل اور اقوام کو بھی اپنا ساتھی بنا لینا وہ ضروری سمجھا جاتا تھا، اور اس سلسلے میں یہود رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سے بھی برابر خط و کتابت جاری تھی مکہ کے لوگوں کی، اور ادھر قریش مکہ نے اپنی جنگی تیاریوں اور اس کے جتنی بھی ساری تیاریاں تھیں ان میں وہ مشغول تھے، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے کے دفاعی انتظامات سے بالکل بھی غافل نہیں تھے۔ چنانچہ ارد گرد کے علاقے میں مسلمان کی دھاک یعنی کہ ان کا رعب بٹھانے کے لیے بھی قریش مکہ کو یہ یاد کرانا یا باور کرانا ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب نہ صرف مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کر چکے ہیں بلکہ مسلمان ایک بڑی قوت بھی بن چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ایک لشکر لے کر مدینے سے نکلے اور دمان کے مقام پر پہنچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد جو ہے وہ بنو زمرہ کے سردار مخشی بن عمر کو ہرانا تھا۔ اس نے بغیر جنگ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی سے مدینہ واپس لوٹ آئے تھے، اور تاریخ میں اس غزوہ کا نام غزوہ دمان اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس غزوہ میں پرچم کے علمبردار جو ہیں وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پرچم کا رنگ جو ہے وہ سفید تھا۔ اس میں جو ہے سریہ کے نام سے آپ کہہ لیں کہ سریہ ایک ایسے مہم ہوتی ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوتے تھے بلکہ لشکر کسی کی سپہ سالاری میں بھیجا جاتا تھا، اور وہ تقریباً 4 تھے، اور جن کو ہم مختصراً دیکھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں 30 مہاجرین پر مشتمل ایک لشکر ساحل بحر کی طرف ابو جہل اور اس کے 300 آدمیوں کا پتہ چلانے کے لیے روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تاریخ کا پہلا سفید رنگ کا جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اور حضرت ابو مرثد کنانہ بن حسین افوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمبردار مقرر ہوئے۔ یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہوا اور ساحل سمندر کے قریب مقام ایس پر دشمن سے آمنا سامنا ہو گیا، مگر فریقین کے درمیان جنگ ٹل گئی، اور تاریخ میں یہ سریہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں انہیں سفید علم دے کر حضرت مستہ بن حساسہ بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم بردار مقرر کر کے قریش مکہ کی جانب روانہ فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق ان کے زیر کمان تقریباً 20 آدمی اور دوسری روایت کے مطابق 80 افراد تھے۔ اس لشکر کو ستبت المرہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ رابع کی وادی میں ابو سفیان سے سامنا ہوا۔ ابو سفیان کے ہمراہ 200 آدمی تھے۔ اس گروہ نے مسلمانوں سے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی اور بلکہ اپنا آپ بچا کر نکل گئے۔ یہاں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے گروہ کی طرف ایک تیر مارا، اور اسلام کے لیے یہ پہلا تیر تھا جو مسلمانوں کی طرف سے چلایا گیا۔ اس سریہ میں 2 مسلمان جنہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا، یعنی حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عتبہ بن رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مسلمان لشکر کفار کے ساتھ اس غرض سے نکلے تھے کہ جہاں موقع ملا مسلمانوں کے ساتھ جہاں ملیں گے۔ چنانچہ موقع ملتے ہی وہ لشکر اسلام میں آ ملے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 صحابہ کی کمان دے کر قریش کے قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس لشکر کے علم کا رنگ بھی سفید تھا، اور حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار مقرر کیے گئے۔ اس لشکر کی ذمہ داری ایک مخصوص قافلے کا سراغ لگانا تھا، اس لیے یہ پیدل روانہ ہوئے۔ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنے کی خاطر رات کو سفر کرتے اور دن بھر چھپے رہتے۔ 5 روز کے سفر کے بعد جب صبح اپنے مقام زرار پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ ایک دن پہلے اس جگہ سے روانہ ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود 200 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مقام بوات کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
مدینہ کا امیر مقرر فرمایا۔ سفید علم دے کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم بردار مقرر فرما کر روانہ ہوئے۔ اس غزوہ کا مقصد قریش کا ایک قافلہ تھا جو امیہ بن حلف کی زیر کمان 200 آدمیوں اور 2500 اونٹوں کے ساتھ سفر میں تھا۔ چنانچہ آپ 48 میل کا سفر طے کر کے اس مقام بوا تک پہنچے اور قافلے سے آمنا سامنا نہ ہو سکا۔ مکہ کے ایک رئیس قرظ بن جابر فہری نے مشرکین کے ایک لشکر کے ساتھ مدینہ کی ایک چراگاہ پر حملہ کیا اور کچھ مویشی لوٹ لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید علم دے کر علم بردار مقرر کیا اور 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے، مگر جب کہ زبن جابر فہری کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود لشکر کی قیادت فرماتے ہوئے تعاقب کر رہے ہیں تو وہ بھاگ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے مگر ٹکراؤ نہ ہو سکا۔ بعض اہل سیر نے اس غزوہ کو غزوہ بدر اولا بھی تحریر کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ مکہ سے شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے تعاقب میں 200 مہاجرین کے ساتھ مدینہ میں حضرت ابو سلمہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرما کر سفید علم کی علم برداری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما کر مدینے سے روانہ ہوئے۔ یہ سفر فوراً کیا گیا، چنانچہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرضی سے لشکر کے ساتھ شامل ہوئے۔ سواری کے لیے جانور نہایت ہی کم تھے، یعنی صرف 30 اونٹ تھے۔ ذی العشیرہ مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر تھا، اس لیے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب بہت زیادہ محتاط ہو گئے، چنانچہ اس احتیاط کے طور پر حضرت عبداللہ بن حشش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 مہاجرین کے ایک دستے کے ساتھ روانہ کیا اور انہیں ایک تحریر دی اور حکم فرمایا کہ اس تحریر کو 2 دن کے سفر کے بعد کھول کر دیکھنا ہے، یعنی کہ مدینہ سے 2 دن کے سفر کے بعد کھولنا۔ چنانچہ انہوں نے 2 دن کے سفر کے بعد تحریر کھول کر پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ جب تم میری اس تحریر کو دیکھو تو آگے بڑھ کر مکہ اور طائف کے درمیان نخلا کے مقام پر رک کر گھات لگا کر قریش کے قافلے کے بارے میں ہمیں مطلع کرو۔ خط پڑھ کر حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سفر لمبا ہے، جسے واپس جانا ہے وہ چلا جائے کیونکہ مجھے تو ہر حال میں آگے بڑھنا ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی اٹھ کر آپ کے ساتھ شریک ہو گئے اور کسی نے بھی واپسی کا نہیں سوچا۔ حالانکہ سفر بہت دشوار اور لمبا تھا، سواری کے لیے 2 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے۔ سفر کے دوران ہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ گم ہو گیا اور یہ دونوں بزرگ پیدل شریک سفر ہو گئے اور اپنے دستے سے پیچھے رہ گئے۔ ایک لمبے سفر کے بعد یہ دستہ مقام نخلہ پہنچا۔ تھوڑی دیر کے بعد قریش کا ایک قافلہ گزرا جس میں اونٹوں پر کشمش، چمڑا اور سامان تجارت لدا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے باہم مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ یہ ماہ رجب ہے جو کہ حرمت والا مہینہ اور آج اس کا آخری دن ہے، مگر اس کے ساتھ ہی اگر قافلے کو نہ روکا گیا تو ایک دن بعد وہ قافلہ حدود حرم میں داخل ہو جائے گا۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد قافلے پر حملے کا فیصلہ ہوا۔ قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل، حکیم بن کسان اور عمر بن حضرمی شامل تھے۔ حملے کا فیصلہ ہوتے ہی واقد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن حضرمی کو تیر مار کر ٹھکانے لگا دیا۔ باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا جبکہ نوفل بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ حملے کے نتیجے میں سارا سامان تجارت چھین لیا گیا تھا اور 2 آدمیوں کو قید کر کے مدینہ واپس پہنچے اور قیدی اور مال غنیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برہم ہو کر فرمایا تم نے وہ کام کیا ہے جس کا تم کو حکم نہیں دیا گیا تھا اور ماہ حرام میں لڑے، حالانکہ اس مہینے میں تمہیں لڑنے کا حکم نہیں تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ناراضگی پر بہت زیادہ شرمندہ ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سرتابی میں بہت زیادہ پچھتائے۔ سریہ نقلہ ایک ایسا سریہ ثابت ہوا جس نے تمام تر غزوات اور خصوصی طور پر غزوہ بدر کی بنیاد رکھ دی، کیونکہ اس سریہ میں جو قتل اور گرفتار ہوئے وہ قریش مکہ کے بہت ہی معزز خاندانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔
عمر بن حضرمی عبداللہ بن حضرمی کا بیٹا تھا جو حرب بن امیہ کا حلیف تھا، ان کا ساتھی تھا، حرب قریش کا رئیس اعظم تھا اور حضرت عبد المطلب کے بعد مکہ کی سرداری اسی کو حاصل تھی۔ عثمان اور نوفل مغیرہ کے پوتے تھے اور مغیرہ مکہ میں دوسرے درجے کا رئیس تھا۔ مغیرہ ولید کا باپ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دادا تھا۔ چنانچہ اس واقعے نے قریش کو مشتعل کر دیا اور غصہ دلا دیا اور ہر طرف سے سار سار یعنی کہ انتقام کی صدا بلند ہونے لگی اور یوں سار یعنی کہ انتقام کی بنیاد قائم ہو گئی۔ حضرت عمر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ بدر اور اس کے بعد تمام لڑائیوں کا سبب یہی عمر بن حضرمی کا قتل تھا۔ ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مہمات میں شامل ہوئے غزوہ اور سریہ میں، اور ابھی ہم آگے جو اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے وہ انشاءاللہ ہم غزوہ بدر کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر ہم کمپلیٹ اس ٹاپک کو اسی ویڈیو میں کور کر لیں گے۔ ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو جتنے بھی واقعات ابھی پیش آئے وہ سب سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کی یہ چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لے، ہمیں سیرہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔